نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طوبى لمن انفق الفضل من ماله وامسك الفضل من قوله۔ وقال علیہ السلام من يضمنني ما بين لحييه وما بين فخذيه اضمن له الجنة۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سمجھدار آدمی کا ہر کام کسی مقصد کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ناسمجھ اور کم عقل کے بہت سارے کام ایسے بھی ہوتے ہیں جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ بچہ چونکہ ناسمجھ ہوتا ہے، کم عقل ہوتا ہے، اس لیے وہ بہت سی ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ جس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، کوئی اس کا مقصد نہیں ہوتا۔ اور جو پاگل ہوتے ہیں وہ تو سارے ہی کام بے مقصد کرتے ہیں، بلا وجہ ہنستے ہیں، بلا وجہ روتے ہیں، بلا وجہ غصے ہو جاتے ہیں، بلا وجہ مارتے ہیں، ساری ان کی حرکتیں بے وجہ ہوتی ہیں۔ حسین کہاں ہیں؟ یہ پھر کیا کیا اس کو؟ ڈبل مائک لگاتے ہیں، نیچے آ جاتے ہیں۔ سمجھدار آدمی جو ہوتا ہے وہ بے مقصد کام نہیں کرتا، اس لیے شریعت میں فضول کاموں، فضول باتوں، فضول حرکتوں کی مذمت کی گئی ہے۔ جو لوگ فضول باتوں سے نہیں بچتے، فضول کاموں سے نہیں بچتے، وہ کسی نہ کسی دن ضرور حرام باتوں، حرام کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ فضول باتیں اور فضول کام حرام کا راستہ ہموار کرتے ہیں۔ فضول باتوں سے اور فضول کاموں سے حرام کی استعداد پیدا ہوتی ہے۔ ایسے کبھی بھی نہیں ہوتا کہ کوئی فضول کام کرے، فضول باتیں کرے، فضول حرکتیں کرے اور اس سے پھر حرام نہ ہو، ایسے کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اور فضول کاموں اور فضول باتوں کی جو برائی ہے وہ آج ذہنوں سے نکل گئی ہے۔ اس کو ہم اللہ تعالیٰ کے تعلق میں رکاوٹ نہیں سمجھتے۔ بھائی اس کی آواز صحیح نہیں ہے میرے پیارے۔ فضول باتوں اور فضول کاموں کو آج ہم برا نہیں سمجھتے، اللہ کی محبت اور اللہ کے تعلق کے راستے میں اس کو رکاوٹ نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ رکاوٹ ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت کعب بن عجرہ، ہمارے نبی کے قریب صحابی ہیں،
وہ بیمار ہو گئے. آپ علیہ السلام ان کو پوچھنے چلے گئے ان کی عیادت کے لیے. جب آپ گئے تو آپ نے فرمایا ابشر یا کعب، کعب تجھے بشارت ہو. تو ان کی والدہ بھی پاس کھڑی ہوئی تھیں، کہنے لگی ہنی لک الجنت یا کعب، کعب تجھے جنت مبارک ہو. اللہ کے نبی تجھے بشارت دے رہے ہیں تو پکا جنتی ہے. آپ نے فرمایا من هذه المتعلیۃ علی اللہ، یہ کون ہے جو اتنی بڑی بات کہہ رہی ہے؟ کہ یا رسول اللہ میری ماں ہے. فرمایا اے ام کعب تجھے کیا خبر، شاید کعب نے کوئی برا، شاید کعب نے کوئی لایانی کا بول بولا ہو. اگر اس نے لایانی کا بول بولا ہے تو پھر جنت میں کیسے جائے گا؟ اے ام کعب تو کیسے کہہ رہی ہے کہ تجھے جنت کی مبارکباد ہو سکتا ہے کعب نے کوئی لایانی کا بول بولا ہو، فضول بول بولا ہو. اس سے پتہ چلا کہ فضول بول بھی جنت میں جانے میں رکاوٹ بن سکتا ہے. اس لیے اپنی زبان کو کنٹرول کرنا، اپنی زبان پہ قابو پانا، اپنی زبان پہ قابو رکھنا، یہ دین کی حفاظت کے لیے اشد ضروری ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما اقل دینہ من لم یحفظ لسانہ، اس کا دین محفوظ نہیں ہے جس کی زبان قابو میں نہیں ہے. عقل کہتے ہیں باندھنے کو، جانور کو باندھتے ہیں نا تو وہ محفوظ ہو جاتا ہے. جس کی زبان قابو میں نہیں ہے اس کا دین داؤ پر ہے، اس کا دین داؤ پر ہے. ایک شخص ہمارے نبی کے پاس آیا، بولے جا رہا ہے بولے جا رہا ہے بولے جا رہا ہے بولے جا رہا ہے، خاموش ہی نہیں ہو رہا. تکلم فاکثر، بولتا رہا. آپ نے فرمایا تیری زبان کے سامنے اللہ نے کتنی رکاوٹیں لگائی ہیں؟ کہا جی 32 دانت اور 2 ہونٹ. 32 کا لفظ نہیں کہا، اسنانی و شفتایا. اسنانی سے مراد 32 ہی ہوتے ہیں دانت. میرے دانت 32 اور 2 ہونٹ. فرمایا پھر بھی تیری زبان اندر نہیں رہ رہی؟ اتنے سارے اللہ نے دروازے لگا دیے ہیں، اتنی ساری دیواریں کھڑی کی ہیں، پھر بھی تیری زبان باہر ہی نکل رہی ہے. کم دون لسانک من باب، تیری زبان کے سامنے کتنی دیواریں ہیں؟ کہا جی دانت اور 2 ہوں. فرمایا پھر بھی زبان اندر رہنے کے لیے تیار نہیں ہے، تم زبان کو بھی قابو نہیں کر پا رہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے من کثر کلامہ کثر سقطہ، جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ غلطیاں کرتا ہے، جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ غلطیاں کرتا ہے. ایکو کیوں شروع ہو گیا ہے؟ تو یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ایکو؟ جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ غلطیاں کرتا ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے ایک عورت کو دیکھا بولے جا رہی ہے بولے جا رہی ہے. فرمانے لگے لو کانت ہذہ خرساء لکان خیرا لہا، کاش یہ گونگی ہوتی تو زیادہ اچھا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عام طور سے اپنے منہ میں ایک کنکری رکھتے تھے، کنکری، حسات، کنکری، پتھری رکھتے تھے. صرف اس لیے رکھتے تھے تاکہ بولنے میں تکلف رہے. جب منہ میں پتھر ہوگا تو آدمی بے دھڑک نہیں بولے گا نا. ہمارے مشائخ چشت نے
اسی وجہ سے منہ میں پان رکھنا شروع کیا، خواہش کی وجہ سے نہیں۔ اب منہ پان سے بھرا ہوا ہے اس لیے بول ہی نہیں رہے، بولیں گے تو پہلے پیک دان میں تھوک ڈالیں گے پھر بولیں گے۔ تاکہ بولنا کم سے کم ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھا اپنی زبان کو پکڑا ہوا ہے اور اسے کھینچ رہے ہیں، تھے تنہا، انہوں نے دیکھ لیا، کہا کیا کر رہے ہیں یہ؟ کہا ذا اوردنی الموارد، یہی ہے جو مجھے ہلاکت کی جگہوں میں لے جاتی ہے، اس لیے میں کہتا ہوں اسے کھینچ کے نکال ہی دو۔ اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام، سلیمان بن داود علیہ السلام کا ارشاد ہے اگر تیرا بولنا چاندی ہے تو تیری خاموشی سونا ہے۔ بولنا اگر چاندی ہے نا تو خاموش رہنا سونا ہے، تیرا نہیں، تیرا لفظ نہیں اس میں۔ ان کان الکلام فضۃ فالصمت ذہب، اگر بولنا چاندی ہے تو خاموشی کیا ہے؟ خاموشی کیا ہے؟ آج خاموش رہنے کا ماحول ہی نہیں ہے، دین داروں میں بھی نہیں ہے، دنیا داروں میں بھی نہیں ہے، بولنے کو نقصان دہ نہیں سمجھتے۔ ہمارے حاجی صاحب دبئی ایئرپورٹ پہ گئے تو دیکھا سناٹا، بالکل ایسے جیسے کوئی ہے ہی نہیں یہاں پہ۔ تو وہاں جو ساتھی ساتھ تھے فرمانے لگے دعا کرو ہمارے مرکز میں بھی ایسی فضا بن جائے۔ حالانکہ دبئی ایئرپورٹ پہ اتنی گندگی ہوتی ہے، توبہ، اتنی غلاظت ہوتی ہے کچھ نہ پوچھو، دنیا جہاں کا کچرا وہاں اکٹھا ہوتا ہے، دنیا جہاں کی غلاظتیں وہاں اکٹھی ہوتی ہیں۔ لیکن آئی صاحب نے جب وہاں کی یہ والی خوبی دیکھی نا، کہنے لگے دعا کرو ہمارے مرکز کا بھی ایسا ماحول بن جائے۔ جہاں بیٹھتے ہیں چر 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 کچھ نہ کچھ بولتے ہی رہتے ہیں۔ حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ کو کسی نے دیکھا کہ حکمت کے بول بول رہے ہیں اور ایک مجمع ان کے پاس بیٹھا ہوا ہے، تو ایک شخص گزرے تو تھوڑی دیر تو دیکھتے رہے، کہنے لگے آپ فلاں قبیلے کے غلام نہیں ہیں؟ کہا جی۔ کہا آپ فلاں پہاڑ کے پاس بکریاں نہیں چراتے تھے؟ کہا جی۔ کہا پھر اس مقام کو کیسے پہنچے؟ کہا دو باتوں کی وجہ سے، ایک تو میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں اور دوسرا کوئی لفظ فضول نہیں بولتا ہوں، اللہ نے مجھے یہاں پہنچا دیا۔ اور ان کی حکمت ایسی اللہ کے ہاں قبول ہوئی۔ حکمت سے مراد یونانی دوائیاں بیچنا نہیں ہے، حکمت سے مراد سمجھداری کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نصیحتوں کو قرآن کا حصہ بنایا اور ان کا نام بھی لے لیا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی باتیں اللہ نے قرآن میں کی ہیں لیکن ان کا نام نہیں لیا، جیسے حبیب نجار ہیں۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ اس کی باتیں اللہ کو اچھی لگیں، اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا لیکن نام ذکر نہیں کیا۔ لیکن لقمان کی باتیں اتنی اللہ کو اچھی لگیں کہ نام بھی لے، اور سورت کا نام بھی لقمان۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور اس مقام کو پہنچنے کی وجہ خاموشی۔ آپ علیہ السلام تشریف فرماتے، آپ نے فرمایا ان اول من يدخل من هذا الباب رجل من اہل الجنہ، اس دروازے سے جو پہلا شخص داخل ہوگا نا وہ جنتی ہے۔ سب کی نگاہیں لگ گئیں دروازے پہ، تو دیکھا عبداللہ ابن سلام داخل ہوئے،
یہودیوں کے پہلے عالم تھے بہت بڑے، مسلمان ہو گئے، دروازے سے داخل ہوئے، سارے صحابہ پیچھے پڑ گئے ان کے، بھائی بتاؤ کیا مسئلہ ہے، بتاؤ 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 کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے انی لضعیف، میں تو کمزور آدمی ہوں، میرے پاس کوئی نیکی ہے کہ نہیں ہے۔ ہاں، ان اوثق ما اعمل به، مجھے سب سے زیادہ اپنی نجات کا جو امید ہے وہ دو باتوں کی وجہ سے، ایک تو یہ کہ میں اپنا دل سب کے لیے صاف رکھتا ہوں، اور دوسرا میں کبھی بغیر ضرورت کے بولتا ہی نہیں ہوں، خاموش بیٹھا رہتا ہوں بس۔ یہ خاموشی اتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ اعلمک بافضل العبادت واہونها علی البدن، صفوان بن سلیم فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کیا میں تجھے ایسی عبادت نہ بتاؤں جو سب سے افضل اور سب سے آسان؟ کا بتائیے؟ فرمایا اچھے اخلاق اور خاموشی، چپ، الصمت، چپ، یہ سب سے افضل عبادت ہے۔ اس لیے بچپن سے ہمیں یہ باتیں سمجھائی نہیں گئیں، اس لیے عادتیں پکی ہو گئی ہیں۔ اب اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں محنت اور زور لگانا پڑے گا۔ اور آج بھی اگر کوئی ہمت کرے تو ہو سکتا ہے۔ ربیع بن معتز، کل عرض کیا تھا، ربیع بن معتز کو عادت تھی زیادہ بولنے کی، طے کیا کہ میں نے نہیں بولنا، چنانچہ کاغذ، قلم اور سیاہی کی دوات، یہ تینوں اپنے ساتھ رکھتے تھے، جہاں بھی جائیں تینوں چیزیں ساتھ، جو لفظ بولتے لکھ لیتے، شام کو بیٹھ کے اپنا محاسبہ کرتے اور دیکھتے کہ کون سا لفظ نہیں بولنا چاہیے تھا، خواہ بول دیا ہے، پھر اس کی اللہ سے معافی مانگتے تھے۔ اور یہ عمل انہوں نے 20 سال جاری رکھا۔ کتنے سال؟ 20 برس۔ آج بھی ہو سکتا ہے کوئی کرنا چاہے تو ہو سکتا ہے۔ من سکت سلم، جو خاموش رہا وہ محفوظ رہا، ومن سلم نجا، جو گناہوں سے محفوظ رہا وہ جہنم سے نجات پا گیا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ ہمارے نبی کے صحابی ہیں، ان کے انتقال کا وقت آیا، ان کے پاس ساتھی گئے ان کا حال پوچھنے کے لیے، تو دیکھا کہ ان کا چہرہ چمک رہا تھا، یتہلل وجہہ، ان کا چہرہ چمک رہا تھا۔ ان کا کیا حال ہے؟ کہا اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک۔ پھر فرمانے لگے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ آسانی کریں گے، اور مجھے 2 چیزوں سے بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہے، ان میں سے ایک یہ کہ میرا دل ہر ایک کے لیے صاف ہے، اور میں نے کبھی کوئی فضول بول، جب سے میں اسلام لایا ہوں تب سے آج تک میں نے کوئی فضول بول بولا ہی نہیں۔ جب سے اسلام قبول کیا ہے انتقال تک کوئی فضول بول، اللہ اکبر۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کے ہاں خاموشی کی کتنی اہمیت تھی۔ دین تو وہ ہے جو صحابہ کے پاس ہے نا، وہ معیار ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو معیار بنایا ہے، وہ معیار ہیں۔ اپنی زندگی کا ہم ان سے موازنہ کریں گے تو ہم ہدایت پہ رہیں گے، اپنی زندگی کا موازنہ ہم ان سے نہیں کریں گے، بلکہ اپنے فضائل دیکھتے رہیں گے، کمانے والا اجر دیکھتے رہیں گے، تو ہم تو مغرور ہو جائیں گے، متکبر ہو جائیں گے، خود پسندی میں مبتلا ہو جائیں گے اور بھٹک جائیں گے۔
یہ جتنا دیندار طبقہ بھٹک جاتا ہے اور ترقی سے محروم رہ جاتا ہے وہ صرف اس لیے کہ وہ صحابہ کو معیار نہیں بناتے، اپنے آپ کو ان سے موازنہ نہیں کرتے، اپنا موازنہ کرتے ہیں اپنے آپ سے۔ اچھے خواب آنا شروع ہو گئے لہٰذا میں پہنچ رہا ہوں، میں پہنچ گیا ہوں۔ اچھا بیان کرنا آ گیا ہے اس کا مطلب ہے میں اب بہت پہنچا ہوا ہوں۔ حافظہ اچھا ہے اور کتابیں اچھی پڑھا لیتا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ اب میں بہت پہنچا ہوا ہوں، علامہ ہو گیا ہوں۔ میرے معتقدین کا حلقہ بڑھ گیا ہے، اس کا مطلب ہے میں کچھ ہوں تبھی تو یہ آ رہے ہیں۔ آخر شہد پہ ہی مکھی آتی ہے نا، میں کچھ ہوں تبھی تو آ رہے ہیں۔ یہ ساری بیماریاں تب پیدا ہوتی ہیں جب انسان اپنا موازنہ صحابہ سے نہیں کرتا۔ ایک انسان پہاڑ سے اپنا موازنہ کرے تو ہمیشہ اپنا آپ کیا نظر آئے گا، اور اپنا موازنہ مچھر سے کرے تو کیا نظر آئے گا اپنا آپ۔ مچھر سے اپنے آپ کا موازنہ کریں گے تو اپنا آپ تو پتہ نہیں کیا نظر آئے گا، آسمان سے کریں گے تو اپنا آپ بہت چھوٹا نظر آئے گا، پہاڑ سے کریں گے تو اپنا آپ چھوٹا نظر آئے گا۔ صحابہ کا جو دین ہے نا وہ ہے خالص، اور صحابہ کے ہاں بولنے سے زیادہ خاموشی کی اہمیت تھی۔ باریکیاں بیان کرنا، اسرار اور رموز بکھیرنا، اس کی صحابہ کے ہاں کوئی ویلیو نہیں تھی، کوئی اہمیت نہیں اس چیز کی، اس لیے کہ انہوں نے معیار بنایا حضور کو، اور اللہ کے نبی اکثر خاموش، طویل الصمت، لمبے خاموش رہتے تھے۔ لا یتکلم فی غیر حاجت، بغیر ضرورت کے آپ بولتے ہی نہیں تھے۔ کلامہ فصل لا فضول ولا تکثیر، اور جو بولتے تھے وہ بھی اتنا کہ بس اس سے ضرورت پوری ہو جائے، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ بول جو بولا ہے نا اب علیہ السلام نے یہ ذرا مزید ہو گیا، یہ نہ ہوتا تو کلام پھر بھی پورا ہو جاتا۔ ایسے ایک بول بھی نہیں بولتے تھے، اتنا کم بولتے تھے کہ ساتھیوں کو انتظار رہتا تھا کوئی دیہاتی آئے اور آ کے بے دھڑک سوالات کرے تاکہ سرکار کچھ تو بولے نا۔ آپ کی تو آواز ہی کو ترس رہے ہیں، کوئی دیہاتی آئے آ کے کوئی سوالات کرے تاکہ آپ بولیں تو صحیح نا کچھ، اتنا آپ کم بولتے تھے۔ اور زیادہ بولنے والا آدمی پتہ نہیں کتنوں کی دل آزاری کا باعث بنتا ہے، پتہ نہیں کتنوں کی بد دعائیں لیتا ہے، پتہ نہیں کتنوں کی نیندیں اڑاتا ہے۔ انسان کے جو بول ہیں نا، بول یہ عجیب ہی ان میں اثر ہے۔ میٹھے اتنے ہیں کہ شہد سے بھی زیادہ، کڑوے اتنے ہیں کہ زہر سے بھی زیادہ، تیز اتنے ہیں کہ تیر سے بھی زیادہ، گولی سے بھی زیادہ، اتنا اثر ہے الفاظ میں۔ کلام عربی زبان میں لفظ کو کہتے ہیں کلمہ، بات کو کہتے ہیں کلام، بات کی عربی کلام، لفظ اور بول لفظ بول اس کی عربی ہے کلمہ۔ لفظ الکلم کا جو ترجمہ ہے نا، لغوی ترجمہ، وہ ہے زخمی کرنا۔ وہ کیا ہے؟ عرب کتنے ذہین تھے، انہوں نے لفظ کے لیے جو لفظ منتخب کیا وہ کلمہ، یعنی زخمی کرنے والا ہے، اس لیے ذرا احتیاط سے استعمال کرو اسے۔ جیسے کسی بچے کو چھری پکڑا ہے نا، بیٹا یہ دے آؤ امی کو، وہ پھل کاٹ رہی ہے، تو دینے والا کہے گا احتیاط سے لے جانا، کٹ نہ جائے، ہاتھ نہ کٹ جائے، احتیاط سے لے جانا، کیونکہ چھری ہے نا کاٹ دے گی۔
الفاظ میں اتنی تاثیر ہے. جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان. نیزوں کے زخم بھر جاتے ہیں لیکن زبان سے نکلے ہوئے لفظوں کے جو زخم ہیں وہ کبھی بھی نہیں بھرتے. یہ حضرت علی کا ارشاد ہے. یہ مشق کا زمانہ ہے. رمضان مشق کا زمانہ ہے. خانقاہ کے ایام مشق کا زمانہ ہے کہ ہم اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا سیکھیں، خاموش رہنا سیکھیں، چپ رہنا سیکھیں. ہمارے نبی کی سنت ہے کہ کبھی غصہ بھی آئے، ناگواری بھی آئے تو چپ ہو جانا ہے. حدیث میں آتا ہے، آپ کے شمائل میں لکھا ہوا ہے، آپ کو کوئی بات بری لگتی تھی تو آپ اس کو ڈانٹنا، برا بھلا کہنا شروع نہیں کر دیتے تھے، بس آپ خاموش ہو جاتے تھے. بس آپ کے چہرے سے ناگواری کے اثرات ظاہر ہوتے تھے کہ آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگ رہی. یہ ہم اپنا مزاج بنائیں. ہماری کامیابی اپنے نبی کی اتباع میں ہے، اور اتباع کامل نہیں ہے تب تک چاہے سر پہ پگڑی بھی ہے، چاہے چہرے پہ داڑھی بھی ہے، چاہے جیب میں مسواک بھی ہے، چاہے اشراق، چاش، توابین، تہجد سب ہے، لیکن زبان بے دھڑک ہے تو بھی اتباع نہیں ہے. ابھی اتباع ہاں، اتباع تب ہے جب چپ لگ جائے. اتباع تب ہے جب کیا لگ جائے. جتنے جہاں کہیں جھگڑے ہیں، آپ تحقیق کرتے اس کی وجہ کا سراغ لگائیں گے تو آپ کو وہاں کوئی بول ملے گا. کیا ملے گا وہاں؟ بول. طلاقوں کے پیچھے بول، لڑائیوں کے پیچھے بول، نفرتوں کے پیچھے بول، اداروں کے ٹوٹ جانے کے پیچھے بول ملے گا. یہ بول اتنا خطرناک ہے، اس کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. ہمارے نبی کا ارشاد ہے، ایک انسان نیکیاں کرتے قریب ہوتا ہے کہ اب اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو، ایک بول ایسا بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے اٹھا کے جہنم کی گہرائیوں تک پہنچا دیتے ہیں. جہنم میں بھی اوپر نہیں، انتہا درجے میں نیچے. اور ایک آدمی گناہ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ مہر لگ جائے کہ یہ جہنمی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک بول، ایسی زبان سے ایسا اللہ اس سے بلوا دیتے ہیں کہ اس کو وہاں سے اٹھا کے اللہ جنت کی بلندی پہ پہنچا دیتا ہے، صرف بول کی وجہ سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے کہا، آپ ہمیں نصیحت ایسا کوئی عمل بتائیں کہ جس کو کرنے سے جنت یقینی ہو جائے. ایسا کوئی عمل بتائیں جس سے جنت یقینی ہو جائے. نبی سے سوال ہے تو فرمانے لگے، لا تنطقوا ابدا، کبھی بھی نہ بولو، خاموش ہو جاؤ، بولنا چھوڑ دو بس. کہا جی یہ تو مشکل ہے، زبان ہو اور بالکل ہی آدمی نہ بولے، کچھ نہ کچھ تو نکل ہی جائے گا نا، یہ تو مشکل ہے. تو فرمانے لگے اگر یہ مشکل ہے تو پھر بولنے سے پہلے یہ طے کرو کہ یہ شر ہے یا خیر ہے. بولو تو صرف خیر بولو اور کچھ نہ بولو. اور یہ بظاہر مشکل ہے، بولنے سے پہلے سوچنا اور انتخاب کرنا مشکل کام ہے، اس لیے خیر اسی میں کہ آدمی خاموش رہے. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، اسلام اچھا اس کا ہے جو فضول کام چھوڑ دے، اس کا اسلام اچھا ہے. عمل کا جو حسن ہے
وہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ جبریل علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ عمل کا حسن کیا ہے؟ مل احسان، عمل کا حسن کیا ہے؟ فرمایا عمل کا حسن یہ ہے کہ عمل اس کیف سے کرو، اس کیفیت سے کرو کہ گویا اللہ سامنے ہے اور تم اس کو دیکھ کر ہکے بکے ہو گئے ہو۔ استغراق کی کیفیت میں عمل کرنا، یہ ہے احسان۔ اور اگر یہ حاصل نہ ہو تو یہ تو ضرور ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے عمل کا حسن۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، اسلام کا حسن ہے یعنی صفت احسان، یعنی وقوف قلبی۔ تصوف کی زبان میں اسے وقوف قلبی کہتے ہیں، وقوف قلبی کہتے ہیں اس کو، اور شریعت کی زبان میں اس کو احسان کہتے ہیں۔ تو یہ جو وقوف قلبی ہے نا، یہ آسان ہو جائے گا اس آدمی کے لیے جو اپنی زبان پر کنٹرول کر لے۔ زبان جتنی کم بولتی ہے دماغ اتنا زیادہ چلتا ہے، زبان جتنی زیادہ بولتی ہے دماغ اتنا کم چلتا ہے۔ اس لیے ہم کم بولنے کی مشق کریں۔ تیار ہیں؟ خاموش رہنا۔ سلسلہ چشتیہ کا ایک سبق ہے مراقبہ حفظ اللسان۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، جو بھی بول، من لفظ من قول، پورا بول نہیں، بول کا تھوڑا سا حصہ بھی اگر کوئی بول رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بھی محفوظ ہو رہا ہے، حساب دینا ہے اس کا۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبید یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید وأزلفت الجنة للمتقین۔ اس تصور میں رہے کہ جو بول رہا ہوں یہ لکھا جائے گا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ۔ مزے ہی مزے ہیں ان کے لیے جو اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا سیکھ لیں۔ کتنے بے بس ہیں ہم، اپنا آپ ہی نہیں سنبھالا جا رہا اور دعوے اتنے بڑے بڑے کرتے ہیں، اتنا سا ٹکڑا نہیں سنبھالا جا رہا اور سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے فن خان ہیں، کچھ بھی نہیں ہے یار، اتنا سا تو سنبھالا نہیں جا رہا۔ جرمہ صغیر، اتنا سا تو سائز ہے زبان کا، وہ بھی نہیں سنبھالا جا رہا۔ جسے اپنے آپ پہ قابو نہیں ہے تو پھر وہ کیا ہے، پھر تو کچھ بھی نہیں ہے وہ۔ ہم اوروں پہ کنٹرول کرنا اس کو کمال سمجھتے ہیں، کمال اپنے آپ پہ کنٹرول کرنے کو کہتے ہیں۔
میں نے اپنے مریدین کو ایسے جکڑا ہوا ہے، کسا ہوا ہے، میں نے اپنے شاگردوں کو ایسے کسا ہوا ہے، ایسے میرے اپنے مٹھی میں لیا ہوا ہے سب کو. یہ کیا کمال ہے؟ یہ تو فوجی بھی کرتے ہیں. کوئی کیپٹن، کوئی کرنل، کوئی بریگیڈیئر، مجال ہے اس کا کوئی نیچے والا اس کے بغیر کوئی پر مارے، تو فوجی بھی کر لیتے ہیں. کہ کون سا کمال ہے؟ حضرت سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ مغلیہ بادشاہوں کا زمانہ تھا، تو بادشاہ اس زمانے میں بزرگوں سے ملتے تھے، اس کو اپنی سعادت سمجھتے تھے، ان سے دعائیں لیتے تھے. اب تو بزرگوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں. اس زمانے والے ان سے کچھ سمجھدار تھے، وہ ان سے دعائیں لیتے تھے. تو حضرت سلیم چشتی پاؤں پھیلائے ہوئے ہیں اور مراقبے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو گدڑی وہ پہنتے تھے بالوں کی بنی ہوئی، وہ اپنے خادم کو دی تھی کہ اس کو بیٹھ کے صاف کرو. وہ صاف کر رہا تھا، اتنے میں دیکھا کہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں. تو ایک دم اٹھ کے بھاگ کے آیا اور کہا حضرت حضرت بادشاہ آ رہے ہیں. بادشاہ کہا تو اتنی حیرت سے مجھے بتا رہا ہے، جب تم نے کہا حضرت حضرت میں نے سمجھا پتہ نہیں کوئی بڑی تمہیں جو نظر آ گئی ہے میری گدڑی میں، خامخواہ بادشاہ بادشاہ. چل یہاں سے اپنا کام کر بیٹھ کے. وہ خادم دوبارہ جا کے بیٹھ گیا. حضرت اسی طریقے سے پاؤں پھیلا کے بیٹھے مراقبے میں، پاؤں پھیلے ہوئے ہیں. بادشاہ صاحب آئے، وزیر صاحب آئے اور آ کے بیٹھے رہے. حضرت سری نہیں اٹھا رہے، پاؤں ہی نہیں سمیٹ رہے. جب زیادہ دیر گزر گئی تو بادشاہ تو برداشت کرتا رہا، لیکن وزیر کو آگ لگ گئی. اس نے کہا حضرت یہ پاؤں کب سے پھیلائے ہیں آپ نے؟ کہا جب سے ہاتھ کھینچ لیے ہیں، جب سے تب سے پاؤں پھیلا دیے ہیں. جب اس نے یہ وار کیا اور یہ کامیاب نہیں ہوا تو اس نے ایک اور وار کیا، علمی وار کا. پھر بھی بادشاہ کا احترام تو ہے نا، بادشاہ کا احترام تو ہے نا. کا بادشاہ ہوگا تیرا، میرے تو غلاموں کا بھی غلام ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ غلاموں کا غلام، یہ سمجھ میں نہیں آیا. غلام بھی تو کہا جا سکتا تھا، غلاموں کا غلام کیا مطلب؟ کہ یہ نفس کا غلام ہے، نفس ہمارا غلام ہے، ہم نے نفس کو کنٹرول کیا ہوا ہے، نفس نے اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے، تو یہ میرے غلام کا غلام ہے. کمال اوروں پہ قبضے جمانا نہیں ہے، اوروں کو اپنی مٹھی میں لینا نہیں ہے. کمال ہے اپنے آپ پہ کنٹرول. زبان تو کنٹرول میں نہیں ہے اور باتیں بڑی کر رہے ہیں. اس لیے اس کو ہم طے کریں کہ اب اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا ہے. ایسی مہر لگا دیں زبان کو کہ بولنے سے پہلے آپ سے پوچھے ہلوں کہ نہ ہلوں. آپ کہیں کہ ہلو پھر ہلے. اب علیہ السلام کا ارشاد ہے طوبا لمن انفق الفضل من مالہ وامسک الفضل من قولہ. قابل مبارکباد ہے وہ شخص جو زائد مال کو خرچ کرے اور زائد الفاظ کو سنبھال کے رکھے. مال کو خرچ کرے، جو ضرورت سے زائد ہے چلا دو، آگے بھیج دو، اور جو ضرورت سے زیادہ بول ہیں ان کو روکے رکھو، بولو نہیں. اب علیہ السلام کا ارشاد ہے من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین فخذیہ اضمن لہ الجنۃ. جو اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں. عجیب بات ہے. زبان کی حفاظت اتنی مفید اور اتنی ضروری ہے.
ایک شخص نے آپ علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ ایک عورت ہے بہت عبادت گزار ہے، فرائض سنتیں نفلیں سب اس کے پورے ہیں، زبان کی تیز ہے، فرمایا دوزخ میں جائے گی۔ کہاں جائے گی؟ کہاں جائے گی؟ تو خاموشی کو سیکھنے کی نیت کرتے ہیں، خاموش رہنے کا عزم کرتے ہیں، ہاں خاموش رہنا ہے بس۔ بہت سے لوگوں کو خام خواہ بولنے کی عادت ہوتی ہے، ان سے ملو کہتے ہیں کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے۔ اچھا اور کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ باقی تو سب خیر ہے نا؟ الحمدللہ۔ ٹھیک تو ہے نا؟ ٹھیک تو ہے نا؟ الحمدللہ۔ باقی سب خیر ہے؟ اللہ کا شکر ہے۔ یہ ہمارے سندھ میں عام طور پہ یہ بیماری ہے۔ میں تو تھک جاتا ہوں، اس لیے ایک دفعہ جواب دے کے پھر سر جھکا لیتا ہوں تاکہ اگلا سوال کرے ہی نہیں۔ سوال وہی، الفاظ بدل کے۔ بولنے کی بیماری ہے۔ جو آدمی خاموش رہتا ہو، ضرورت کی بات کرتا ہو، وہ اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیے۔ آپ اپنے دائیں بائیں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کسی ایک کا تصور کریں، یہ بالکل بول نہیں رہے، خاموش بس اپنے اعمال میں لگے ہوئے ہیں، تو دل اس کی طرف کھنچتا ہے کہ نہیں کھنچتا؟ اور جہاں بیٹھتا ہے بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے۔ تو آدمی کرتا ہے کہ یہ سامنے آ رہا ہے، آدمی ادھر نکل جائے، خواہ خواہ ٹائم ضائع کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کی توفیق دے۔ کل بات ہوئی تھی نظر کی، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب زبان پہ کنٹرول شروع کر دیں اور نظر کو آزاد چھوڑ دیں۔ جو حفظ کے طلبہ ہوتے ہیں نا، جب وہ اگلا سبق پڑھتے ہیں تو پچھلے کی دہرائی ہوتی ہے، ایسے نہ کہ آگے دوڑ پیچھے چھوڑ۔ نظر نیچے زبان بند۔ ہمارے معمولات میں تو صرف پرہیز دو ہیں، صرف دو پرہیز، نظر نیچے زبان بند، بس۔ ان دو پرہیزوں کے ساتھ 15 منٹ بھی مراقبہ کرے گا تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جائے گا۔ ان دو میں بے احتیاطی کے ساتھ 2 گھنٹے بھی کرے گا تو وہیں رہے گا، بلکہ نیچے آتا رہے گا۔ جو کہتے ہیں نا کہ بیٹھتا تو ہوں لیکن دھیان نہیں جمتا، تو وہ مراقبے کے علاوہ اوقات میں دیکھیں میری نظر کیا کچھ دیتی ہے، میری زبان کیا کچھ بولتی ہے۔ اس لیے دوائی کے ساتھ پرہیز لازمی ہوتی ہے، دوائی کے ساتھ پرہیز نہ ہو تو دوائی اثر ہی نہیں کرتی پھر۔ تو اس کی ہم مشق کریں، اپنے بچوں کو بھی اس کا عادی بنائیں، اپنی عورتوں کو اس کا عادی بنائیں کہ عورتیں ہماری کم بولیں، مرد ہمارے کم بولیں، بچے ہمارے کم بولیں، ضرورت کی بات کریں۔ بالکل چھوٹے بچے نہیں، جو بولنا سیکھ رہے ہیں ان کو بولنے دیں، جو سیکھ گئے ہیں بولنا اب ان کو کہیں کہ مقصود حاصل ہو گیا ہے، اب آپ اپنا بول کم کریں، اب آپ کو بولنا آ گیا ہے، بس اب آپ کم کریں۔ جب کسی کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے نا تو اس کو پلاسٹر لگا کے اس کو کہتے ہیں بس یہ ٹانگ ایسے ہی رہے، 6 مہینے اس کو ہلانا نہیں ہے۔ جب 6 مہینے کے بعد پلاسٹر کھلتا ہے تو وہ ٹانگ کام ہی نہیں کرتی، تو کہتے ہیں فزیو تھراپی کرو۔ کیا کرو؟ فزیو تھراپی کرو۔ فزیو تھراپی کے ذریعے سے اس ٹانگ میں دوبارہ قوت اور حرکت پیدا کی جاتی ہے۔ جب قوت اور حرکت پیدا ہو جائے تو اب کہتے ہیں فزیو تھراپی چھوڑ دو۔ یہ نہیں کہ اب قبر تک فزیو تھراپی کرنی ہے۔ بولنا جو بچے سیکھ گئے اب ان کو کہیں بس اب آپ کو بولنا آ گیا، اب آپ خاموش رہنا سیکھیں۔
اور شام کو پوچھیں بتاؤ میرے بچوں میں سے اس نے آج کتنے بول بولے ہیں؟ بچہ بتائے ابو آج میں نے 15 بول بولے ہیں۔ اچھا بیٹا آپ نے؟ ابو 25 بولے ہیں۔ بیٹی آپ نے؟ ابو 5 بولے ہیں۔ واہ واہ، لو بھئی یہ 50 روپے تمہارا انعام، تم نے آج 5 بول بولے ہیں، سب سے کم تم نے بولا ہے۔ اس کی اہمیت ہے ہمارے بچوں کے سامنے؟ بتائیے، ہاں نہ تو کیجئے نا۔ تو اس کا ماحول بنائیں گے، خاموشی کا ماحول، خاموشی کا ماحول بنائیں گے، گھر کے سب جھگڑے ختم، آپس کی نفرتیں ختم، لڑائیاں ختم۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ اے کریم آقا، اے ماؤں سے زیادہ مہربان اللہ، اے سب سے اچھے اللہ، اے سب سے بڑے اللہ، ہم تیرے گناہ گار خطا کار، گناہوں میں ڈوبے ہوئے تیرے بندے۔ اے اللہ، رمضان کی مبارک گھڑیوں میں، افطاری کے وقت میں تیرے گھر میں اپنی جھولیاں پھیلائے فقیر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ تیری محبت چاہتے ہیں، ہمیں ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے منور فرما۔ تیرے محبوب کی محبت چاہتے ہیں، ہمارے دلوں کو اپنے محبوب کی محبت سے منور فرما۔ اللہ اندر کی ساری گندگیاں اپنی رحمت سے دور فرما۔ اللہ ہم اندر سے سڑ چکے ہیں، اتنی گندگیاں ہیں، کیڑے پڑ گئے ہیں۔ اے اللہ، کبر بھی ہم میں، عجب بھی ہم میں، حب دنیا بھی ہم میں، حب مال بھی ہم میں، حب جاہ بھی ہم میں، حب باہ بھی ہم میں۔ اے اللہ، حسد بھی ہم میں، کینہ بھی ہم میں، بغض بھی ہم میں، بخل بھی ہم میں، ریا بھی ہم میں، غصہ بھی ہم میں، دنیا جہاں کی ساری گندگیاں اللہ اپنے اندر میں لیے پھر رہے ہیں۔ تو نے اے اللہ اپنی ستاری کی چادر ڈالی ہوئی ہے، لوگ ہمیں دیندار سمجھتے ہیں لیکن ہم اندر میں بڑے دنیا دار اور بڑے گندے ہیں۔ اے اللہ، اب ہم تیرے رنگ میں رنگ جانا چاہتے ہیں۔ اے اللہ، تیری محبت سے سرشار ہونا چاہتے ہیں، اندر باہر سے صاف ہونا چاہتے ہیں۔ اے اللہ، تیری محبت میں بڑی دور دراز سے آئے ہیں۔ اے اللہ، بڑی محنت سے آئے ہیں، بڑے کام آگے پیچھے کر کے آئے ہیں۔ اے مالک الملک، ان قدموں کو قبول فرما، ان قدموں کو قبول فرما، اس آنے کو قبول فرما، اور اب ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرما، اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرما، ہمارے دل کی اصلاح فرما، ہمارے دل کا تزکیہ فرما، انتہائی عافیت کے ساتھ ہمیں ساری گندگیوں سے پاک کر کے اپنا پسندیدہ بندہ بنا دے۔ اے اللہ، اے اللہ، ہماری دستگیری فرما، ہمیں غفلت سے نجات دے، فضول باتوں سے نجات دے، نظر کو جھکا کے رکھنے اور زبان کو خاموش رکھنے، ہر آن اور گھڑی تیری یاد میں رہنے، اے اللہ تیرے استغراق میں رہنے کی سعادت دے دے، راتوں کو اٹھ کے رونے کی سعادت دے دے، اے اللہ تواضع کی دولت دے دے، اپنے آپ کو سب سے گرا پڑا گھٹیا سمجھنے کی توفیق دے دے، تکبر سے نجات دے دے، غرور سے نجات دے دے، عجب سے نجات دے دے۔ اللہ اپنی رحمت سے ہماری ساری گندگیاں دور کر دے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔